السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیٹڈ پیپر 1 دسمبر 8 2019 کا پیپر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلو ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم نثر پڑھ لیں گے، نثر کے ساتھ ساتھ ہم پیسیج کرنے کے بعد میں پوئٹری یا نظم کے بعد ہم پھر پیڈاگوجی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو آج کے سائنسی دور میں چاند کی زمین پر تحقیق کا کام کافی بڑھ گیا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ چاند ایک گول کرہ ہے جس میں حرارت ہے، نہ روشنی، نہ آکسیجن، نہ نباتات۔ یہ سورج کی روشنی کو آئینے کی طرح منعکس کرتا ہے اور ہمیں چمکتا نظر آتا ہے۔ ذرا غور سے دیکھیے تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چاند کا سب سے زیادہ چمکدار حصہ سورج سے بہت زیادہ قریب رہتا ہے۔ چاند زمین کے گرد بیضوی مدار میں گھومتا ہے۔ ہمیں چاند کا صرف وہ حصہ نظر آتا ہے جس پر پورے طور سے سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ زمین سے چاند تک کا سفر زمین کے ہر سفر سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ خود زمین اور چاند ہر وقت نہایت تیزی کے ساتھ خلا میں سفر کرتے رہتے ہیں، اس لیے خلا میں ان کا مقام بدلتا رہتا ہے۔ خلا سے مراد وہ جگہ جو ہوا سے خالی ہو، وہ جگہ جو ہوا سے خالی ہو۔ چاند کا سفر ایک خلائی سفر ہے۔ آج کے انسان نے خود چاند پر اتر کر اتارے، راکھ اور پتھر کے نمونے حاصل کیے۔ ان نمونوں کا تجزیہ کیا گیا جن سے پتہ چلا کہ چاند کی زمین پر کاربن موجود ہے۔ چاند سے لائی گئی مٹی اور پتھروں سے اب پتہ چلا کہ چاند پر کسی قسم کی زندگی نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کوشچن یہاں پہ، سائنسدانوں کے خیال میں چاند میں کیا نہیں ہے؟ تو سائنسدان کے خیال میں چاند میں کیا نہیں ہے بتائیے؟ حرارت ہے، نہ روشنی، نہ آکسیجن، نہ نباتات۔ مطلب بہت دھیان سے پڑھنا پڑتا ہے آپ کو۔ 92 کوشچن دیکھیے، چاند سورج کی روشنی کیسے منعکس کرتا ہے؟ چاند سورج کی روشنی کیسے منعکس کرتا ہے؟ آئینے کی طرح۔ ہم پیسج میں دیکھے تو یاد ہے آپ کو، آئینے کی طرح۔ یہاں پہ دیکھو، آئینے کی طرح بول کے ہے۔ آئینہ جیسا روشنی کو منعکس کرتا، اسی طرح سے چاند سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ 93 چاند زمین کے گرد کس مدار میں گھومتا ہے؟ تو چاند زمین کے گرد کس مدار میں گھومتا ہے؟ بیسک کوشچن ہے یہ، بیضوی مدار میں۔ یہ بھی آپ کو پیسج میں مل جاتا۔ چاند کا ہمیں کون سا حصہ نظر آتا ہے؟ چاند کا ہمیں کون سا حصہ نظر آتا بتائیے آپ؟ چاند کا ہمیں جس پر پورے طور پر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہی آ کے ہم کو چاند کا حصہ نظر آتا ہے۔ 95 کوشچن دیکھیں گے کیا ہے اس کے اندر۔ خلا سے مراد کون سی جگہ ہے؟ تو ہم آلریڈی انڈر لائن کر کے رکھے ہیں، خلا سے مراد ہے خالی، وہ جگہ جو ہوا سے خالی ہو تو ہم اس کو خلا کہتے ہیں۔ 96 دیکھیے، چاند سے لائی گئی مٹی اور پتھروں سے کیا پتہ چلا؟ تو چاند سے لائی گئی مٹی اور پتھروں سے ہم کو کیا پتہ چلا؟ چاند پر کسی قسم کی زندگی نہیں۔ یہ آپ کو کہاں پہ ملتا؟ دیکھو یہاں پہ ہے، دیکھو نیچے یہاں پہ دیکھو، آپ کو کیا پتہ چلا ان پتھروں سے بولے تو چاند پر کسی قسم کی زندگی نہیں۔ تو یہاں تک اب یہاں پہ 97 دیکھیے، تصویر کی جمع کیا ہے؟ تصویر کی جمع کیا ہے بتائیے آپ؟ بہت سمپل سے ہے، تصاویر، نہ کہ تصاویروں، تصاوراتوں، تصاویرات، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تصویر کی جمع کیا ہے؟ تصاویر ہے۔ اب زمین کا متضاد ہے، متضاد کا مطلب ہے ضد بولتے، ضد، ازداد، ضد کی جمع کیا ہوتی؟ ازداد۔ زمین کا متضاد کیا ہے؟ آسمان، آسمان۔ ارض بھی کیا ہوتا؟ یہاں پہ دیکھو، ارض آ کے کیا ہے؟ زمین کا مترادف ہے۔ ارض کیا ہے؟ زمین کا مترادف ہے۔ اور فرش بھی ہوتا آپ کا مترادف۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 99 دیکھیں، سائنسی دور میں کون سا کام کافی بڑھ گیا ہے؟ تو سائنسی دور کے اندر کون سا کام کافی بڑھ گیا تھا؟ چاند کی زمین پر تحقیق کا کام۔ تو سائنسی دور کے اندر چاند پہ کیا ہے بول کے تحقیق کا کام بہت زیادہ ہو گیا تھا۔
تو 100 کوشچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے ہم آگے بڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ کس طرح سے یہاں پہ ایک نظم دی گئی ہے. درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، جمع کرتے ہوں کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، جن دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میرے پروننسیشن میں کچھ خامی ہو گئی تو تھوڑا بہت معاف کر دیجیے گا، تو تھوڑا بہت پروننسیشن میں ہو جاتی رہتی. تو ایسا ہم لوگ یہ نظم سننے کے بعد اس میں کچھ چیزیں ہیں، مطلب کوشچنس ہیں، کوشچنس کرنے کی کوشش کریں گے. 100 کوشچن دیکھیے آپ. شاعر اپنے محبوب سے کیا شکایت کر رہا ہے؟ ہم یہاں پہ شاعر اپنے محبوب سے کیا شکایت کرتا ہے بولو؟ یہاں پہ دوستوں کو جمع کرنے کی شکایت کرتا ہے. تو آپ ایک مرتبہ دیکھیں گے کہ تو یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو 100 کوشچن میں کیا ہے؟ شاعر اپنے محبوب سے کیا شکایت کرتا ہے؟ دوستوں کو جمع کرنے کی. نہیں ہوتا دوستوں کو جمع کرنے کی، نہیں ہوتا. اوکے ہاں دیکھو آپ رقیبوں کی، دیکھو جمع کرتے ہوئے کیوں رقیبوں کو، یہاں پہ رقیبوں کی بات ہو رہی. تو یہاں پہ آنسر کیا ہو گیا آپ کا؟ رقیبوں کی سیکنڈ آنسر ہو گیا. تو چلو 101 کوشچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں. شاعر کا بندگی میں بھلا کیوں نہ ہوا؟ کیوں شاعر کا بندگی میں بھلا کس لیے نہیں ہوا؟ یہاں پہ کون سے ایک شخص کی بات آتی ہے بولے تو یہاں پہ ہم نمرود کی خدائی کی وجہ سے. آپ ایک مرتبہ پوئٹری دیکھیں گے تو کلیئر سے سمجھ میں آ جائے گا. آپ پوئٹری کو ایک مرتبہ پاز کر کے دیکھ لیں یہاں پہ کس بات کا ذکر ہوا بول کے. تو یہاں پہ دیکھو آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی. تو ایسا ہم 101 کمپلیٹ کر لیے. 102 دیکھیے. محبوب کے آنے کی خبر سن کر کیوں اداس ہے؟ تو یہاں پہ محبوب کے آنے کی خبر سن کر کیوں اداس ہے؟ کیونکہ گھر میں بوریا نہیں ہے. تو ہم نظم کو سمجھنا ہے. یہاں پہ دیکھو گھر میں بوریا نہیں ہے، اس لیے محبوب کے آنے کی خبر سے یہ اداس ہے. تو 103 یعنی کہ 103 دیکھیں. حق کی جمع کیا ہے؟ اب آپ سمپل سے بول سکتے ہیں حق کی جمع کیا ہے؟ حقوق ہیں. یاد رکھیں حقوق ہیں، نہ کہ حقیقتوں حقائقوں. زیادہ تر لوگ حقائقوں ہو سکتا کیا بولتے، نہیں ہوتا. حق کی جمع کیا ہے؟ حقوق ہے. 104 دیکھیں. حق تو ہے کہ حق ڈیش نہ ہوا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ ایک مرتبہ دیکھیے آپ یہاں پہ لاسٹ میں دیکھو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یہاں پہ آپ کو جسٹ مطلب کیا غور کرنے کا ہے، آپ کو ایزی سے آنسر معلوم ہو جاتا. حق تو ہے کہ حق ادا نہ ہوا کیا ہوتا؟ اس کا بیسٹ سولوشن ہوتا، جو کہ ہم نظم میں دیکھے تھے. 105 دیکھیے. پہلے مصرے میں شاعر نے کس کو درد کا منت کش نہ ہونے دیا؟ تو یہاں پہ پہلے مصرے میں ہم لوگ دیکھیں گے کیا ہوا یہاں پہ. ویٹ پہلے مصرے میں دیکھیں گے یہاں پہ تھوڑا بہت اوپر جانے میں درد منت کشا دوا نہ ہوا. تو یہاں پہ کیا ہو رہا؟ آنسر کیا آتا آپ کو؟ دوا آتا. تو 105 کا آنسر کیا ہے؟ دوا. یاد رکھیے 105 کا آنسر کیا ہے؟ دوا. تو آپ کو پورا کیا بولتے ہیں اس کو، نظم کے اندر ہی رہتا، آپ اس کو غور سے سننا ہے اور اس کی آنسر کرنا ہے. تو ایسا ہم پوئٹری پڑھ لیے اور نثر کے اندر پیسج بھی کر لیے. تو ہم پیڈاگوجی کی طرف آگے بڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا کنٹینٹ 15 مارکس کو ہوتے اور 15 مارکس آ کے پیڈاگوجی کے ہوتے. تو آپ یہاں پہ دیکھیں 106 کوشچن نمبر. مادری زبان پر مبنی کثیر لسانیات کیا ہیں؟ مطلب مادری زبان پہ یعنی کہ جو مدر ٹنگ کے بیس پہ بہت سارے کثیر لسانیات کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہو سکتا؟ وہ تو صرف مادری زبان کی آموزش. یہاں پہ کثیر کی بات بھی ہو رہی تو یہاں پہ صرف مادری زبان نہیں ہوتا. مادری زبان کے ذریعے آموزش، یہاں پہ صرف مادری زبان کے ذریعے بول کے
مطلب مادری زبان کو 21 یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، ساتھ میں کثیر لسانیات بھی ہیں، اس کا بھی آپ تھوڑا دھیان رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ تھرڈ دیکھیے، پہلے مادری پر مزید زبانوں کی آموزش، تو یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ آپ کا کریکٹ آنسر ہے، کیونکہ پہلے ہم مادری زبان کی بنیاد پہ کیا کرتے، مزید زبانوں کی آموزش کرتے۔ یہ کیا ہو گیا آپ کا کریکٹ آنسر ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ کوشچن کو اچھی طرح سے سمجھیں، پہلے مادری زبان ہے، پھر اس کی مبنی کثیر لسانیات کی بات ہو رہی۔ تو فورتھ ون دیکھیں، بہت سی زبانوں اور غیر ملکی زبانوں کی مادری زبان کے طور پر آموزش۔ ایسا تو بالکل نہیں ہوتا، پہلے آپ مادری زبان کے بیس پہ کیا کرتے، بہت سارے زبانوں کی آموزش کرتے ہیں۔ 107 کوشچن نمبر دیکھیے آپ، اسکول کی تعلیمی پالیسی میں زبان جانی جاتی ہے، تو آپ اسکول کی پالیسی کے اندر زبان کو کیسے جانے جاتے ہیں، سہ لسانی فارمولا، سمپل سے سہ لسانی فارمولا آپ کو ڈائریکٹ بٹھائے۔ اسکول کی جو تعلیمی پالیسی ہے، زبان جانی جاتی ہے، کیا ہے، ایک سہ لسانی فارمولا، تریبھاشا سوترم بولتے ہیں اس کو تیلگو میں، تریبھاشا سوتر بولتے ہیں ہندی میں بھی۔ تو 107 ہوا، اور 108 دیکھیے، کل زبان کے نظریے سے مراد، تو کل زبان کے نظریے سے مراد کیا ہے، پہلے آپ کل زبان کا نظریہ کیا ہے بلکہ سمجھ لینا۔ ایک مفروضے کو آموزگار پہلے حروف اور آواز، پھر لفظ، فقروں اور پھر جملوں کے توسط سے زبان سیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو اس کی میننگ بتا دیتی ہوں، ڈائریکٹلی اس کا کوشچن کیسا آتا بولے تو آپ کو، ایک مفروضے کے آموزگار زبان کی ایک مفروضے کے آموزگار زبان کی آموزش زبان کی مختلف اکائیوں، یہاں پہ ایک مفروضہ ہے جو سیکھنے والا کیا کرتا، آموزگار زبان کی آموزش زبان کی مختلف اکائیوں، چھوٹی چھوٹی اکائیوں جیسے آواز، حروف وغیرہ کو سمجھنے سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کل زبان کا نظریہ کیا کہتا ہے، جب ایک مفروضے کو آپ ایک آموزگار زبان کی آموزش زبان کی مختلف اکائیوں، اس کے اندر جتنے بھی آپ کو مختلف اکائیاں ہیں اور چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہیں، جیسے اگزامپل آواز ہو، حرف ہو، ان چیزوں کو سب کو سمجھنے سے جو کرتا نا، تو اس کو بولتے ہم لوگ کل زبان کا نظریہ۔ تو آپ کو 3 بھی نہیں ہوتا اور 4 بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد کوشچن دیکھیے آپ 109، زبان کی تدریس کا کون سا رویہ یاد کرنے کو زبان کی آموزش کا ایک عنصر تسلیم کرتا ہے، تو یہاں پہ آپ جب ٹیچنگ کرتے رہتے تو کون سا جو رویہ ہے وہ آپ کو یاد کرنا پڑتا، آپ کو یاد کر کے سیکھنا پڑتا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھو، ساختیاتی نظریہ کس کو بولتے ہیں، جو کنسٹرکٹیوسٹ بولتے ہیں، یعنی کہ جو بچوں کے اندر ہم لوگ کیا بولتے ہیں، بچوں کے اندر جو ہم لوگ تعلیم کا جو اضافہ کرنے کے لیے کچھ سٹرکچرز بناتے، اس کو ساختیاتی رویہ بولتے۔ تو وہ نہیں ہوتا، وہ تو ہم لوگ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو، یہ پورا سب کانشیس یا انکانشیس لیول میں سیکھ لیتے ہیں اس کو۔ قواعد کے اجزاء کے ترجمے کا رویہ، جب آپ گرامر سیکھتے ہیں تو پرٹیکولر سے آپ کیا کرنا پڑتا، اس کے جو قواعد ہوتے، جس کے قاعدے ہوتے، اس کو ہم یاد کرنا پڑتا۔ تو یہ کیا ہوا آپ کا، یاد کرنے کو ترجیح دینے کا قواعد کے اجزاء کے ترجمے کا رویہ۔ تو ترسیلی رویہ، آپ کمیونیکیشن کرتے، کیا آپ اس کو یاد کر کے کرتے، میں کچھ اس سے بات کرنا، یہی بات کرنا، بلکہ ایسا نہیں ہوتا، اس کو ہم یاد کر کے نہیں کرتے۔ اب کل جسمانی رد عمل ہے، یہ تو بالکل نہیں ہوتا، اس کو یاد کرنے کا کچھ ہوتا نہیں سوال۔ تو یہاں پہ یاد کرنے پہ مجبور کرنے کا کون سا بولے تو قواعد کے اجزاء کے ترجمے کا رویہ۔ تو 110 کوشچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ کاویہ ایک زبان کی استاد ہے، اچھا، وہ آموزگاروں سے موضوع کے مناسبت سے الفاظ ڈھونڈنے اور اسے الفاظ بتانے کے لیے کہتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک موضوع دیا گیا ہے، اس کے حساب سے الفاظ کو ڈھونڈنا اور ایسے الفاظ بتانے کے لیے کہتی ہے جو دوسرے لفظوں کے پہلے یا بعد میں جوڑے جا سکتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں سے پہلے اور بعد میں جوڑے جانے والے لفظ کو ڈھونڈو بول کے ٹیچر بتاتی ہے۔ تو یہ کون سی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کون سی حکمت عملی ہوتی ہے بول کے پوچھتا ہے۔ تو یہاں پہ ڈائریکٹلی جواب آپ کو کیا آتا ہے 110 کا، ایک یعنی کہ ترکیبی لفظی۔ ترکیب لفظی کا مطلب کیا ہے بولو، ایک لفظ ہے، اس کے کیا بولتے ہیں اس کو،
ایسا لفظ تھا جو دوسرے لفظوں کے پہلے یا بعد میں جوڑنے کے لیے یہ حکمت عملی کا استعمال ہوتا تھا. تو ترکیب لفظی کیا ہے؟ اس کا پرفیکٹ آنسر ہے. تو 111 دیکھیے، استاد اپنے آموزگاروں کی زبان کی صلاحیت جانچنے کے لیے سوال تیار کرتا ہے. اچھا، تو زبان کی صلاحیت کو جانچتا ہے، مطلب کتنے حد تک بچے صلاحیت ہے، زبان کی صلاحیت کتنے حد تک ہے. تو وہ اقتباس کے ہر 5ویں لفظ کو چھوڑ دیتا ہے. تو جب وہ کوشچن پیپر بناتا تو 5ویں لفظ کو چھوڑ دیتا ہر ایک لائن میں، اور بچوں سے مطلب چھوٹے ہوئے الفاظ کی معلوم کرنے کے لیے کہتا ہے. جانچ کے اس طریقہ کار کو کیا کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل، اگر آپ کو یہاں پہ ہی دیکھیں، یہاں پہ دیکھو، استاد اپنے آموزگاروں کی زبان کی صلاحیت، یہاں پہ میں کیا کر دیتا ہوں، اس کو ایک بریکٹ رکھ دیتا ہوں، اس صلاحیت کو نکال دیتی ہوں، آپ کو ہم بازو میں رکھ دیتے ہوں صلاحیت کا. سوال تیار کرتا ہے اور اقتباس کے ہر 5ویں، یہاں 5ویں کے پاس میں کیا کرتا ہوں، یہ 5ویں کو نکال دے کے ڈیش بنا دیتی ہوں. فار ایگزامپل دیکھو یہاں پہ ایک آپ کچھ پڑھاتے رہتے ہیں تو میں یہاں بیچ میں کیا کرتی ہوں، ایک ڈیش وغیرہ بنا دیتی ہوں. اب میرا نام ایسا کچھ لکھتی ہوں، یہاں پہ بیچ میں ڈیش، اور تھوڑا لکھتی ہوں، پھر یہاں بیچ میں ڈیش. تو اس طرح سے کرنے سے کیا ہوتا بولے تو آپ کو یہ اس طرح کا طریقہ کیا ہوتا، کلوز ٹیسٹ کا طریقہ ہوتا ہے. تو آپ جب 5ویں لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں اور بچوں سے چھوٹے ہوئے لفظوں کو معلوم کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو یہ طریقہ آپ کو کلوز ٹیسٹ کی جانب بڑھاتا ہے. تو آپ پہلے کوشچن پیپر کو سمجھیں اور بعد میں آرام سے آپ اس کا آنسر کریں. تو 112 دیکھیں، بولنے میں صحیح لفظ کو صحیح ترتیب اور تلفظ سے استعمال کرنا. جب آپ بولتے ہیں تو صحیح لفظ کو صحیح ترتیب کو تلفظ کے ساتھ استعمال کرنا، یہ آپ کو کیا کہلاتا ہے بولے تو؟ آنسر بولیے. تو یہ آپ کو بولنے کا طریقے کے اندر آتا. تو یہ ڈائریکٹلی کوشچن ہے، آپ کو زیادہ تر سوچنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. وہ طریقہ جس کے اندر آپ صحیح لفظ کو صحیح ترتیب کو تلفظ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں بولنے کا طریقہ. 113 کوشچن دیکھیں آپ، کہانی کہنے کو بطور تدریسی آلہ کار استعمال کیا جاتا ہے. اب جب کہانی آپ بولتے ہیں تو کون سا تدریسی آلہ کا استعمال کرتے؟ تو فرسٹ آف آل دیکھیں، سننے کی سرگرمی میں بچوں کو شامل کرنے کے لیے یہاں پہ کوشچن کیا ہے، کہانی کہنے کو بطور تدریسی آلہ کار استعمال کیا جاتا ہے. تو بچوں میں بولنے کی مہارت کو فروغ دینے کے لیے، زبان و ادب کی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے، کلاس روم میں نظم و ضبط بنائے رکھنے کے لیے. یہاں پہ دیکھو، نظم و ضبط ڈسپلین ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کا آنسر. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ کہانی اس لیے بولا جاتا ہے کہ جب زبان اور ادب کی مہارتوں کو فروغ دینا، جو زبان ہے اس کی ادب ہے، ان کی مہارتوں کو فروغ دینے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہانی کو ایک بطور تدریسی آلے کی طرح استعمال کرتے، نہ کہ بچوں میں بولنے کی مہارت کو فروغ دینا اور سننے کی. یہاں پہ کہانی کون بولتے زیادہ تر؟ ٹیچر بولتے. تو بچوں کے اندر بولنے کی مہارت کہاں سے آتی ہے؟ اگر بچے بول بھی دیتے ہیں تو مہارت آتی، لیکن زیادہ تر ہم کہانی کو بطور تدریسی آلہ اس لیے استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے سے زبان اور ادب کی مہارتوں کو فروغ دیا جائے، ان کو کچھ سماجی طور پر کچھ باتیں معلوم ہوں، مورل ویلیوز معلوم ہوں. تو کہانی کو ہم بطور تدریسی آلے کی طرح استعمال کرتے ہیں. تو 114 دیکھیے، سیاق میں قواعد سے مراد کیا ہے؟ تو سیاق کا مطلب ہے آپ کو عبارت. تو یہاں پہ دیکھو، آپ سیاق میں قواعد کا مطلب کیا ہے بولے تو جب آپ عبارت کو دیکھتے ہیں یا سیاق میں دیکھیں اور پڑھے جانے والے فطری زبانوں کی مثالوں سے آموزش. تو یہ ایسے کوشچنس ہیں جو آپ کو سیاق میں قواعد سے مراد بول کے ایسا کوشچن پوچھ دیا تو آپ ڈائریکٹلی اس کو سیاق میں دیکھیں اور پڑھے جانے والے فطری زبانوں کی مثالوں سے آموزش. جیسے آپ عبارت میں دیکھے ہوں گے، آپ پڑھے ہوں گے، جو فطری زبان کی جو مثالیں ہوں گے، تو اس کو ہم سیاق میں قواعد سے کیا مراد ہے بولے تو آپ ڈائریکٹلی اس کو سیاق میں دیکھیں اور پڑھے جانے والے فطری زبانوں کی مثالوں سے آموزش، اس کا ایک آنسر ہو جاتا. اب قواعد بولتے ہیں آپ کو ساختیاتی انداز بالکل نہیں آتا. ساختیاتی انداز یہ کس کو بولتے بولے تو
بچہ خود سے اسٹرکچرز بناتا، خود سے کیا کرتا، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا، تو قواعد کے اندر خود سے نہیں رہتا، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے، ایک یاد کرنے کے طور پہ رہتا ہے، تو یہ اس کا فورتھ آنسر نہیں آتا۔ اب مشق و عمل سے قواعد کی آموزش یہ بھی نہیں ہوتی، اور پہلے قواعد کے اصول پھر ان کے عمل کی آموزش یہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ سیاق میں قواعد سے کیا مراد ہے بولے تو جو بھی آپ سیاق میں دیکھے ہوئے رہتے، پڑھے ہوئے رہتے، جو فطری زبان کی مثالیں ہیں، اس کی آموزش کچھ ہم لوگ کیا بولتے ہیں، سیاق میں قواعد۔ تو اس کے بعد 115 کوشچن نمبر دیکھیں، دجزائل میں سے کون مطالعے کی مہارت نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پہ کون سے بول کے آنا، کون سے، تو یہاں پہ دیکھیں لیکچر کے دوران نوٹ لینا، پڑھنے کے دوران نوٹ لینا، تحقیق کا خاکہ تیار کرنا، کسی پروگرام کا ایجنڈا تیار کرنا۔ تو یہاں پہ دیکھو لیکچر کے دوران نوٹ لینا یہ ہے مہارت مطالعے کا، پڑھنے کے دوران یہ بھی ہے، تحقیق کا خاکہ تیار کرنا یہ بھی ایک کیا ہے، مطالعے کی مہارت ہی ہے، کسی پروگرام کا ایجنڈا تحریر کرنا، تو یہ کیا ہے، یہ مہارت کے اندر نہیں آتا، کسی کے پروگرام کے ایجنڈے کو پڑھنا یہ مہارت کے اندر کیوں آتا۔ اگر آپ لیکچر کے دوران کچھ نوٹ لکھتے ہیں تو سمجھ کے لکھتے، اس کو مطالعہ کر کے لکھتے، وہ ایک مہارت ہوتی۔ پڑھنے کے دوران نوٹ لینا، آپ پڑھتے سمجھتے ہوئے لکھتے، وہ ایک مہارت ہوتی۔ تحقیق کا خاکہ تیار کرنا یعنی کہ جو آپ تحقیق کرے رہتے، اس کا ایک آپ سٹرکچر، ایک ڈائیگرام بناتے، وہ ایک مطالعے کی مہارت ہوتی۔ لیکن یہاں پہ کسی پروگرام کا ایجنڈا کا جسٹ پڑھ لینا وہ آپ کا مہارت نہیں ہوتا، تو اس کا آنسر کیا ہے، 4 ہے۔ تو 116 کوشچن نمبر دیکھیں، درسی کتابوں کے مصنفین ہمیشہ نثری اقتباس، نظم بیانیہ کو اصلی تحریروں کو اپنی کتابوں میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ تو درسی کتاب کے مصنفین رہتے نا، جو لکھنے والے رہتے، وہ ہمیشہ جو نثری اقتباس ہو، نظم ہو، بیانیہ کو اصلی تحریروں کو اپنی کتابوں میں کیوں شامل کرتے ہیں، جو اصلی تحریریں ہیں اس کو اپنی کتابوں میں کیوں شامل کرتے، کیا وجہ ہے اس کی بولے تو وہ مستند اور فطری زبان میں ہوتی ہیں، وہ آ کے فطری زبان میں ہونے کی وجہ سے بچوں کو ایزی سے سمجھ میں آتا، اس کے لیے کیا کرتے ہیں مصنفین، اصلی تحریروں کو اپنی کتابوں میں شامل کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے بچوں کو ایزی سے سمجھ میں آ جائے، نہ کہ وہ مشق تیار کرنے کے لیے معاون ہوتی، نہ کہ وہ مطالعے کے لیے موضوع ہوتی۔ درسی کتابوں کے مصنفین انہیں پسند کرتے ہیں، کیا درسی کتابوں کے مصنفین پسند کرے تو رکھتے کیا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ فطری زبان میں ہوتے ہیں، اسی لیے بچوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آتے، اسی لیے کیا کرتے ہیں وہ ٹیکسٹ بک کے اندر یا درسی کتابوں میں اصلی تحریروں کو اپنی کتابوں میں رکھتے ہیں۔ تو 117 کوشچن نمبر دیکھیں آپ، دجزائل کام کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ نیچے دیکھیں، استاد اپنی رفتار سے متن کو پڑھ کر سناتا ہے، استاد اپنی رفتار سے متن کو پڑھ کر سناتا ہے اور آموزگار گروپ میں جلدی جلدی کچھ نکات لکھتے ہیں اور پھر بعد میں متن کی دوبارہ تشکیل کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ پڑھا رہی ہوں، آپ جلد جلد نوٹ کر رہے ہیں یا نکات لکھتے ہیں، اور پھر بعد میں آپ کیا کرتے ہیں، متن کی دوبارہ تشکیل کرتے، دیکھتے آپ پھر دوبارہ کیا مس ہوا، کیا ہے بول کے۔ تو اس طرح کا عمل کیا ہو سکتا بول کے یہاں پہ کوشچن پوچھ رہا، تو 117 ہے اس کا کوشچن، اس کا آنسر دیکھیے آپ کیا ہو سکتا، قواعد کا املا۔ کیوں یہ قواعد کا املا ہوتا بولے تو اگر آپ ایک متن کو پڑھ کر سناتے ہیں ایک استاد، اور آموزگار جلد سے جلد کیا کرتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، پھر اس کو کیا کرتے ہیں، تشکیل کرتے، تو ایسے تشکیل کرتے وقت کیا نوٹ کرتے، کچھ گرامر پوائنٹس کیا تو مس ہوئے کیا، قواعد کے اندر کیا تو املا کیا تو بھی رانگ ہوا ہے کیا، تو یہ کام کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، قواعد کا املا بولتے۔ تو یہاں پہ دیکھو، استاد اپنی رفتار سے متن کو پڑھ کر سناتا ہے اور آموزگار گروپ میں جلدی جلدی کچھ نکات لکھتے ہیں اور پھر بعد میں متن کی دوبارہ تشکیل کرتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں قواعد کا املا۔ اور اس کے بعد دیکھیں آپ 118 ہے، تو پہلی زبان کو فروغ دینے سے عموماً کیا مراد لیتے ہیں؟ تو سمپل سے آپ لکھیں کہ پہلی زبان کو فروغ دینے سے مراد کیا ہے، اپنے آپ سیکھنا۔ اپنے آپ سیکھنا کیا ہوتا، پہلی زبان کو فروغ دینا کہتے ہیں۔ تو 119 دیکھیں، پہلی جماعت کے استاد کے کلاس میں مختلف مادری زبان بولنے والے بچے ہیں، اچھا
تو پہلی جماعتی کلاس میں مادری زبان بولنے والے بہت سارے بچے ہیں، اور استاد ان بچوں سے مختلف مادری زبانوں میں آداب و تسلیم کے تبادلے کے لیے کہتا ہے۔ جب ٹیچر انٹر ہوتے اسکول کے اندر تو بہت سارے، یعنی کہ کسی کی مدر ٹنگ تیلگو ہوگی، کسی کی مدر ٹنگ اردو ہوگی، کسی کی مدر ٹنگ سنسکرت ہوگی، تو ایسے اسکول کے بچوں کے اندر استاد کیا کہتے ہیں بولے تو آپ اپنی مادری زبانوں میں مجھے سلام کیا کریں، ادب و تسلیم کیا کریں بول کے پوچھ رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ تو اس طرح کا طلباء روز مختلف زبانوں کے نئے نئے الفاظ سے متعارف ہوتے ہیں۔ تو اس طرح استاد کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے، تو ہر ایک لڑکوں کو، ہر ایک طلباء کو ایک ایک کر کے اپنے مادری زبانوں میں اساتذہ کا ادب و تسلیم کرنے سے بہت سارے بچوں کو ایک دوسروں کی مدر ٹنگ لینگویج سیکھنے کا موقع ملتا۔ تو اس طرح کا موقع کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کا آنسر دے سکتے ہیں بہت ایزی سے، کثیر لسانیات بطور ماخذ۔ تو اس کلاس میں آپ کو کیا ہو رہا؟ بہت سارے لسانیات آپ کے دماغ کے اندر جا رہے ہیں، مطلب بچہ بہت سارے زبانوں کو اچھی طرح سے سیکھ لیتا ہے اس طرح کا حکمت عملی یعنی کہ ایکٹیویٹی کرانے سے۔ 120 دیکھیں، دجازائل میں سے کون آموزگاروں کو زبان سے متعارف کرانے کا مثالی طریقہ نہیں ہے؟ دجازائل میں وہ کون سا ہے جو آموزگاروں کو زبان سے متعارف کروانے کا مثالی طریقہ نہیں بول رہا یہاں پہ؟ نظم اور گانے۔ اب یہاں پہ دیکھو آپ، نظم اور گانے کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو زبان سے متعارف کرواتے نا ایک مثالی طریقے کے طور پہ، یہ تو ہوتا۔ مستعمل لفظ اور چھوٹے جملے، یہ بھی آپ کو زبان سے متعارف کروانے کا ایک مثالی طریقہ ہوتا۔ حرف تہجی کے حروف کی تدریس، تو آپ جب زبان سے متعارف کروانے کا مثالی طریقے کے طور پہ جاتے ہیں تو آپ کو حرف تہجی کے حروف کی تدریس یہ آپ کو صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ مثالی طریقے کے اندر نہیں آتا، تو بولنے اور سننے میں شرکت یہ آپ کو آتا ہے۔ تو اس کے اندر آنسر کیا ہو سکتا ہے آپ کا؟ حرف تہجی کے حروف کی تدریس ہے۔ تو آپ کو کوشچن اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ یہاں پہ کیا دیا گیا ہے۔ تو آپ 1 سے 4 مرتبہ آپ ایک کوشچن کو پڑھیے اور سمجھیں اور اس کے بعد آنسر کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پہ ایچ اینڈ ایوری کوشچن کو بھی سمجھایا گیا ہے، تو آپ پہلے کوشچن کو اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھیں گے تو آسان سے آپ لکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ کچھ ٹرمز دیے گئے ہیں، وہ ٹرمز کو بھی آپ سمجھیں۔ جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔